کیا فرماتے ہیں؟ اے ابن آدم، ہم سے مخاطب ہو کے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر تو اپنی چاہتوں کو، خواہشات کو سپرد کر دے اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے دوں گا وہ جو تیری چاہتیں ہیں، اور اگر تو مخالفت کرے گا اس کے جو میری چاہت ہے، میں تجھے تھکا دوں گا اس پر جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ آج ساری باغ دوڑ اسی کی ہے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ کے باقی سارے راستے اختیار کر لیے، ہم نے رب کی چاہت کو چھوڑ کے اپنی ساری چاہتوں کو آزما لیا، ہر در کو دیکھ لیا، ہر کسی کو دیکھ لیا، سوائے ذلت کے، ٹھوکروں کے، رسوائیوں کے آج تک کوئی مقدر میں نہیں بنا۔ کبھی بھی انقلاب اور کبھی بھی زندگی میں تبدیلی، بدلاؤ تب آئے گا کہ جب انسان وہ اعمال شروع کرے جس کے اوپر نفس پہ زور پڑتا ہے۔ جب خواہشات ٹوٹتی ہے نا، تب وہاں سے یقین بنتا ہے۔ ہمارا دل کر رہا ہے 10 منٹ اللہ کو یاد کرنے کا، یہ دل کر رہا ہے، ہمارا دل کر رہا ہے ہم یہ کر لیں، یہ دل کر رہا ہے۔ جہاں سے دل اور سوچ اور نفس روکے کہ نہیں بس، وہاں سے آگے اعمال کرنا اور وہاں سے آگے اللہ کے لیے کچھ کرنا، وہ چیز یقین بناتی ہے۔ وہاں سے یقین بنتا ہے جہاں سے نفس ٹوٹتا ہے، جہاں سے خواہشات کا خون ہوتا ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے طلوع ہونے سے پہلے آسمان میں سرخی چھاتی ہے، سرخی لال ہوتا ہے سارا آسمان، ایک شعاع نظر آتی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آسمان جو لال ہو رہا ہے کہ سورج نے اب طلوع ہونا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے دل کی تمام حرام خواہشات کو توڑتا ہے، دل اللہ کے لیے جلاتا ہے، اس کو قربان کرتا ہے، آرزوؤں کا خون کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ اپنی محبت کا، اپنی نسبت کا سورج طلوع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کا غم دھل جائے، دکھ مٹ جائے، تو اس دربار میں آئے۔ بس یہ دربار، یہ وہ دربار ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اے جبریل، مجھے حیا آتی ہے کہ کوئی بندہ مجھے اللہ سمجھ کے میرے آگے ہاتھ پھیلائے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، ہم مانگیں اور اللہ ہمیں نہ دے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں دامت برکاتہم عالیہ کہ اللہ سے مانگنے کے بعد کبھی شک نہیں کرنا، بلکہ جب مانگ لیا تو سمجھو مل گیا، ہو گیا کام، کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے آگے یہ ہاتھ جب پھیلاتے ہیں یہ کس طرح سے بن جاتے ہیں، ایک کشکول کی طرح۔ اور ایک عجیب بات پچھلے دنوں حضرت فرما رہے تھے کہ ایک ہاتھ جب پھیلاتے ہیں تو ایک ہاتھ جب کسی نے پھیلایا تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مخلوق سے مانگ رہا ہے، اور جب 2 ہاتھ پھیلائے تو پھر سمجھو یہ خالق سے مانگ رہا ہے۔ تو اللہ کے آگے جب ہم ہاتھ پھیلائیں اور کہیں اللہ، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، ہم مانگے اور وہ نہ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم مایوس نہ ہو، بس اللہ سے اپنا تعلق قائم کریں اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم نے جتنا دنیا پہ نظر رکھی، جتنا لوگوں پہ نظر رکھی، اللہ اتنا ہم ذلیل ہوئے، اتنے ہم خوار ہوئے، اتنا ہم پریشان ہوئے، کیونکہ مخلوق کبھی بھی مخلوق کی مدد نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی۔ اور جب خالق دیتا ہے نا کسی کو، جب خالق دیتا ہے تو وہ عزتوں کے ساتھ نوازتا ہے، یاد رکھنا۔ اسی لیے ہم اس یقین کو اگر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم 2 چیزیں اختیار کریں، ایک چھوڑنے کی چیز ہے، ایک کرنے کی چیز ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا تعلق نصیب ہو، اللہ کی ذات کا یقین نصیب ہو، اللہ سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، تو 2 کام کریں۔ ایک، ہر بری صحبت کو چھوڑ دیں، ہر اس صحبت کو چھوڑ دیں جو صحبت غفلت کی طرف اور اللہ کے دوری کا ذریعہ ہے، اور ہر اس صحبت کو اختیار کریں جو اللہ کے تعلق اور محبت کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ یہ 2 کام کریں بس انشاءاللہ، اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ اور آخری گزارش ہے کہ 2 عمل ہے جو آج کل دل میں آتا ہے کہ بتایا جائے، ہر جگہ بتایا جائے۔ 2 اعمال ہے جو عمومی ہے، سب کریں اور کثرت سے کریں۔
اور خوب کریں، انشاءاللہ حالات کے رخ بدل جائیں گے، ہواؤں کے رخ بدل جائیں گے، فضا کے رخ بدل جائیں گے۔ جب اللہ چاہے گا تو راتوں رات حالات بدل دے گا، اور جب وہ نہیں چاہے گا تو ساری دنیا کے خزانوں کے نقشے ہوتے ہوئے، ساری دنیا کی بادشاہت، اور وہ کر کے دکھا گیا ہے کہ میں ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے جو بادشاہ بھی تھے، ان کے پاس خزانے بھی تھے، تخت و تاج بھی تھے، رعایا تھی، سب کچھ تھا، جب اللہ کی چاہت نہیں تھی اور جب اللہ سے دور ہوئے، اللہ کے نافرمان بنے، تو سب کچھ کے ہوتے ہوئے رب نے ذلیل کر کے دکھایا۔ اور ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے کہ حبشہ سے اٹھا ہوا ایک غلام، کالا سیاہ، بڑے ہونٹ غلام، جب وہ رب کی غلامی میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا تو رب نے دنیا کو دکھایا کہ غلام اگر ایسا کرے تو پھر میں اس کو یہ مقام دیتا ہوں کہ وہ زمین پہ چلے گا تو اس کی قدموں کی آواز جنت میں سنائی دے گی، اور اللہ اس کو وہ مقام مرتبہ دے گا۔ تو مقام مرتبے کا اور عزتوں کا ملنے کا تعلق بادشاہت اور تخت سے نہیں ہے، رب کی رضا سے اور اللہ تعالیٰ کی غلامی سے بس۔ تو ہم اللہ سے توبہ کریں کہ آج تک جو ہم نے غیروں کے دروازے کھٹکھٹائے اور آج تک جو ہم در در پھرے، آج کے بعد تیرے در پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ تو دو اعمال ہیں جو آج کل کے حالات کے حساب سے آپ کے سامنے فقیر عرض کرتا ہے، ان دو اعمال کو پابندی سے کریں اور اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں، انشاءاللہ حالات کے رخ بدل جائیں گے۔ ایک، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں کثرت کے ساتھ، کثرت سے۔ اللہ کو سب سے زیادہ توبہ پسند ہے، سب سے زیادہ بندے کا معافی مانگنا اور معافی مانگنے کا انداز پسند ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اور دوسرا، سارے کائنات کے سردار، سرکار مدینہ، سرتاج مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ درود و سلام پڑھیں کثرت کے ساتھ۔ توبہ سے اللہ راضی ہوتے ہیں، درود سے حضور راضی ہوتے ہیں۔